السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے وقاص احمد۔ ناظرین، میرے ہاتھ میں ایک شعری مجموعہ ہے بخت بسمل، اور اس کے جو رائٹر ہیں یہ پنجاب پولیس کے انسپیکٹر ندیم خالد صاحب ہیں۔ بڑے عرصے سے لاہور میں یہ تعینات ہیں اور ان سے ہمارا بڑا پرانا تعلق ہے، لیکن بڑا مجھے سرپرائز ہوا یہ سن کے کہ یہ نہ صرف پنجاب پولیس کی جو کہ ہیکٹک جاب ہوتی ہے، جب خاص طور پر بطور آپ ایس ایچ او تعین ہوا تو انچارج انویسٹیگیشنز ہوں، تو اس دوران بھی آپ ٹائم نکال کر اپنا جو شوق ہے خاص طور پر لکھنے کا، پڑھنے کا، اس کو پورا کرتے ہیں، اور بالآخر آپ کا جو خواہش تھی کہ آپ ایک بک لکھیں شاعری پر، وہ آپ اس میں کامیاب ہوئے۔ یہ سفر کیسا رہا، کس طرح سے شوق پیدا ہوا اور کس طرح سے پنجاب پولیس کی نوکری کرتے ہوئے اس شوق کو آگے لے کر بڑھے؟ ندیم صاحب بہت شکریہ آپ کا، سر اور بڑی سب سے پہلے تو مہربانی، آپ کو مبارک ہو۔ خیر مبارک سر۔ آئیے بتائیے گا کہ یہ بخت بسمل بیسیکلی کیا ہے؟ یہ سر ایک شاعری پوئٹری کی بک ہے۔ پوئٹری جو ہے نا وہ ایون پولیس میں آنے سے پہلے ہی میں شاعری کرتا تھا، پھر وہ جاب کا سلسلہ بن گیا، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں اپنا جو شاعری میری جس طرح ڈیولپ ہوتی گئی وہ میں اس کو لکھتا گیا، سیو کرتا گیا، اور پھر ناؤ آئی ایم ان دا پوزیشن کہ میں نے ماشاءاللہ اپنی بک میری پبلش ہوئی ہے۔ پولیس کے بارے میں ایک خیال پایا جاتا ہے لوگوں میں کہ یہ ایک سخت گیر ہوتے ہیں، ایموشن لیس لوگ ہیں، تو جبکہ یہ جو شاعری والا کام ہے، ادب والا کام ہے، پڑھنے لکھنے والا کام ہے، یہ اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہے، تو یہ نہیں کیسے ساتھ ساتھ چلا؟ نہیں، ایک تو پولیس اب بڑی چینج ہو گئی ہے، پولیس اب بڑی ناؤ وی آر ویری سافٹ پرسن پیپل ناؤ، اور ایسا نہیں ہے، لیکن جو شاعری ہے یہ ہاں یہ ڈفرینٹ چیز ہے، لیکن یہ شاعری بیسیکلی کام ہے سینسٹیو لوگوں کا، کہ جو جیسے جیسے چیزوں کو کوئی ایکسپریسو بندہ ہوتا ہے، جب جیسے چیزوں کو آبزارو کرتا ہے، فیل کرتا ہے، اس کو لکھ لینا، اس کو شاعری جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ چیز ہے، اس میں کوئی نو ڈاؤٹ، لیکن شاعری بیسیکلی جو ہے نا سر وہ سینٹیمنٹس کا کام ہے، کہ جیسے جیسے آپ چیزوں کو جس نظر سے آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں، پھر اللہ نے کچھ لوگوں کو یہ ایبلٹی دی ہوتی ہے کہ وہ اس کو شعروں کی، لفظوں کی شکل دے دیتے ہیں اور وہ لکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کیسے یہ شوق آپ کو کیسے آیا؟ اور شاعری جی یہ سر شوق آیا نہیں، یہ گاڈ گفٹیڈ ہوتا ہے، کہ یہ آپ اس یو کانٹ ڈیولپ اٹ، ٹھیک ہے، کہ آپ اس کو آپ کوئی ہر بندہ نہیں کہہ سکتا کہ میں شاعر بن جاؤں، کیونکہ شاعری جو ہے یہ گاڈ گفٹیڈ سی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ میں یہ ایبلٹی ڈالی ہوئی ہو، اس سے جو ہے بس یہ سلسلہ چلتا گیا۔ تو جو آپ نے لکھا ہے یہ آپ نے احساسات سے لکھا ہے، تو کیا یہ آپ کا بطور پولیس آفیسر لوگوں کے ساتھ جو انٹریکشنز تھا جی اس پر لکھا ہے، معاشرتی نہیں نہیں نا یہ انصافیوں سر پر لکھا ہے، نہیں کس سر پر نہیں لکھا یہ ہے؟ ٹوٹل ایسا شاعری جو ہے اس میں رومانٹک بھی ہوتا ہے، اس کے اندر سوشل ایشوز بھی ہوتے ہیں، اس میں غربت کے ایشوز بھی ہوتے ہیں، اس میں ہر جو یہ ایک ملٹی سا ڈائمینشنل سا کام ہے شاعری جو ہے، اس کے اندر یہ خاص چیز کے لیے نہیں ہوتی۔ جیسے میرا ایک شعر ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ملتے ہی نہیں یار سے اب یار قریبی، ملتے ہی نہیں یار سے اب یار قریبی، ملتے ہی نہیں یار سے اب یار قریبی، ایک جرم ہے اس دور میں خالد یہ غریبی، واہ! یعنی کہ غریب، صحیح بات ہے، غریبوں کو کوئی نہیں ملتا۔ مفلس کی قبا سے نہیں پیوند کبھی جاتے، پیچھا ہی نہیں چھوڑتی یہ ایزا نصیبی، ملتے ہی نہیں یار سے اب یار قریبی، ایک جرم ہے اس دور میں خالد یہ غریبی۔ یہ بتائیے گا کہ بطور پولیس آفیسر آپ معاشرے کو کیسا دیکھا، اور بطور شاعر آپ نے معاشرے کو کیسا دیکھا؟ جو احساسات آپ نے یہاں پر قائد کیے، کیا ڈفرینس ہے دونوں میں؟ نہیں سر، معاشرے مطلب وہ جو ہے نا بتایا جاب کی ڈائمینشنز علیحدہ ہیں، اس کے وہ تو سب سیم ہی چل رہی ہے، جب سے جب محکمہ قائم ہے ویسے ہی وہ جو چیزیں چل رہی ہیں۔ شاعری جو ہے نا یہ میں نے بتایا کہ اس کے اندر آپ جو ہے نا ایک کوئی کسی بھی چیز میں جب آپ پین فیل کرتے ہیں تو آپ اس میں لکھتے ہیں، اس پہ آپ جو اس کو ایکسپریس کرتے ہیں اپنے شعروں میں، نظموں میں، غزلوں میں۔ کیا دکھ تھا آپ کو؟ نہیں سر دکھ جیسے میں ضروری نہیں ہے کہ دکھ ہی ہوگا تو شاعر ہوگا، لیکن میں نے بتایا کہ ون شوڈ بی سینسٹیو، اگر وہ سینسٹیو ہے تو دین ہی کین بی ایبل ٹو رائٹ ڈاؤن سم تھنگ۔ صحیح، جیسے اب ایک میرا ہے کہ کہتا ہے کہ بہاتے ہم نے دیکھا ہے ایک دریا سا پسینے کا، اوکے، بہاتے ہم نے دیکھا ہے ایک دریا سا پسینے کا، بڑی مشکل سے آتا ہے یہ راشن ایک مہینے کا، واہ! لبے ساحل جو آ پہنچی وہی ہیں کشتیاں سب کی، کوئی وارث نہیں بنتا کسی ڈوبے سفینے کا۔ اوکے، احساسات کو بیان کرنے کا ڈیفینیٹلی آپ وہی لکھیں گے جو آپ فیل کریں گے، جی تو آپ ہمارے معاشرے کی کس پرسپیکٹو کو آپ نے زیادہ فیل کیا، یا کس
اپنے شاعری مجموعے میں اگر اجازت دے تو کھول لیں اس کو. جی جی جی. مدد لے. وہ کون سا شعر آتا ہے؟ وقت کی ناؤ میں بستے ہوئے لوگ ہیں. سر یہ آپ ہی پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے. جی جی. اب یہ جو آپ نے لکھا ہے لیٹس پوز، جی جی. یہ ایک سماجی مسائل پہ آپ نے لکھا ہے. جی جی. نہیں سر، یہ ٹوٹل جو ہے نا بتایا کہ ملٹی ڈائمینشنل ہوتا ہے سارا کام. اب میں آپ کو سناتا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ یہ ظلمت شب مٹ جائے گی، ٹھیک ہے. دائم تو رہتی رات نہیں. ٹھیک ہے. یہ ظلمت شب مٹ جائے گی، دائم تو رہتی رات نہیں. سورج کو اندھیرے روکیں گے، اتنی ان کی اوقات نہیں. ٹھیک ہے. ایک میری یہ دعوت میں تم نے ہر ایک کو خدائی دے ڈالی. ٹھیک ہے. ایک شخص لڑایا لشکر سے، کیا اب بھی بازی مات نہیں. بانو کے ثنا حق گوئی کا اسلوب پرانا ہے ہم میں. ہو تیگ و تیر سے جو لرزاں، ایسا کوئی سادات نہیں. یہ ظلمت شب مٹ جائے گی، دائم تو رہتی رات نہیں. سورج کو اندھیرے روکیں گے، اتنی ان کی اوقات نہیں. تو کوئی ہمیں واقعی سنا دیں کہ کوئی جب آپ ایس ایچ او تعینات تھے یا انچارج انویسٹیگیشن تھے، جی. کسی ملزم کی آپ نے اصلاح شاعری کے ساتھ کی یا اس کو سنایا ہو؟ سر ملزموں پہ نا شاعری کا کوئی اثر نہیں ہوتا. وہ اپنے ٹریک پہ جو ہے وہ مستقل مزاج ہیں. ٹھیک ہے. اور شاعری ان کو میرا خیال ہے ذوق یا ادب سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ایک اور کچھ سناتا ہوں. جی جی ہمیں سنا. کہتا ہے کہ تم ہم کو لگاؤ گے کیا دیوار سے لوگوں. ٹھیک ہے. تم ہم کو لگاؤ گے کیا دیوار سے لوگوں، بدلیں گے کہانی کو نئے وار سے لوگوں. یہ رنج و مصائب تو معلم ہیں ہمارے، لیتے ہیں نیا سبق ہم آزار سے لوگوں. تم ہم کو لگاؤ گے کیا دیوار سے لوگوں، بدلیں گے کہانی کو نئے وار سے لوگوں. عشق و محبت پہ بھی لکھا ہے. جی جی میں سناتا ہوں آپ کو. وہ کہتا ہے جی کہ کہتا ہے سارے رنگوں میں ہمیں رنگ وہی بھاتا ہے. سارے رنگوں میں ہمیں رنگ وہی بھاتا ہے، جسے پہنے وہ میری اوڑ چلا آتا ہے. واہ. جسے پہنے وہ میری اوڑ چلا آتا ہے. ایسے مبہوت سا کرتا ہے وہ گداز بدن، نہیں معلوم کہ پھر ہوش کہاں جاتا ہے. واہ. سارے رنگوں میں ہمیں رنگ وہی بھاتا ہے، جسے پہنے وہ میری اوڑ چلا آتا ہے. اچھا لطیف بھائی، شاعروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس بات چیز کے بارے میں بڑا سینٹی ہوتے ہیں کہ ان کی شاعری کو، ان کے الفاظ کو کوئی سنے. جی جی. تو ایس ایچ او کو تو اس چیز کا مسئلہ نہیں ہوتا ہوگا، وہ جتنے مرضی بندے سامنے بٹھا کے تو اگر بھائی سنے آپ. نہیں سر، نہیں اتنا ہمیں کوئی مجبوری نہیں ہے. جو ہاں وی وانٹ ٹو سے، لیکن ہم سنانا ان کو چاہتے ہیں جو باذوق بندہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہر بندے کو ہمارا نہیں دل کرتا کہ یہ جو شاعر جو ہے یہ نہیں سوچتے کہ ہر بندہ میری بات سنے. جس کو شعروں کی سمجھ آتی ہو، پرسن ہو انڈرسٹینڈ پوئٹری، وہ ہم اس کو اس محفل میں، اس بزم میں ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ بات کریں. لیکن ہر جگہ نہیں کہ اب ایک بندے کا پتہ ہے کہ اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں شاعری، تو ہمیں کیا مل جائے گا اس کو سنا کے. کیا آپ نے کبھی لوگوں کا جو ایک عام تاثر ہے، رویہ ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں، ان احساسات کو بھی سیم ٹو سیم ایکسپریس کرنے کی یا ریالٹی ایکسپریس کرنے کی کوئی شاعری زبان میں بات؟ نہیں، وہ میں نے آپ کو نا پہلے عرض کیا ہے کہ شاعری جو ہے نا وہ جاب سے میں نے بالکل ڈفرینٹ رکھی ہوئی ہے، مطلب کہ اس سے بالکل سیپریٹ ہے. پولیس کو آپ نے ٹچ نہیں کیا اس میں؟ ہاں نہیں، پوئٹری یہ چیز ہی سر علیحدہ ہے نا. یہ مطلب کہ یہ علیحدہ جو ہے وہ فیلڈ ہے اور یہ علیحدہ ہے کام ہے. اس لیے اس میں ان کا آپس میں کوئی جو ہے میں آئی ہیو مینیج اٹ کہ اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو. ٹھیک ہے. کہ شاعری جو ہے وہ علیحدہ. میں ایک چیز آپ کو سناتا ہوں. جی جی. کہتا ہے کہ دل نہیں اب مانتا ہے تازگی گلاب کی. دل نہیں اب مانتا ہے تازگی گلاب کی، جب سے ہم نے دیکھ لی ہے دلکشی جناب کی. واہ. جب سے ہم نے دیکھ لی ہے دلکشی جناب کی. کہتا ہے دیکھ دیکھ ان کو ہی ہم ہو گئے سرور میں، آنکھوں کو جیسے مل گئی تعبیر اپنے خواب کی. واہ. فضائے دل تھی ارغواں ان کاکلوں کی مہک سے، دل کے تار چھڑ گئے وہ لے تھی اس رباب کی. واہ زبردست ہے. میں خانہ جاں کھل گیا میں کے دور چل پڑے، نظر نے لی بلائیں اس جمال شب تاب کی.
دل نہیں اب مانتا ہے تازگی گلاب کی، جب سے ہم نے دیکھ لی ہے دلکشی جناب کی۔ واہ زبردست۔ تو یہ عشق و محبت کے جذبات کے اظہار کے لیے جی بندے کو کوئی نہ کوئی تو کوئی اپنے ایکسپیرینس ہونا چاہیے، کوئی ایسا ایکسپیرینس تو ہوگا آپ کو؟ وہ تو سر ہر جو بھی بندہ ہے اس کی پاسٹ بھی ہے، اس کا کوئی پریزنٹ بھی ہے، وہ چلتا رہتا ہے۔ وہ تو ہر بندے کی فیلنگ اپنی، ہر بندے کے ساتھ وابستہ ایک سٹوری ہے۔ اب ایک سناتا ہوں، کہتا ہے کہ نوشتہ دیوار ہے دیکھو یہ خسارہ، نوشتہ دیوار ہے دیکھو یہ خسارہ، ایک شخص سے ہارا ہوا لشکر ہے تمہارا، واہ زبان زد عام ہیں پندار کے قصے، بدلا ہے کسی رند نے تاریخ کا دھارا۔ واہ شعر سنے، کہتا ہے یزید تیرا نام بھی دشنام بن گیا، تا عبد تابناک ہے حسین ہمارا، بے شک بے شک۔ ہم اپنی ہتھیلی پہ لیے سر چلے آئے، اے خاک وطن جب بھی کبھی تو نے پکارا، واہ زبردست۔ نوشتہ دیوار ہے دیکھو یہ خسارہ، ایک شخص سے ہارا ہوا لشکر ہے تمہارا۔ اکثر ہے تمہارا۔ بہت سارے محکمے کے لوگ ہیں، نوجوان ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ شاید اب ٹائم نہیں ہے، بڑی فاسٹ پیس آف لائف ہے، جی ان کو کیا سجیسٹ کریں گے؟ اگر لوگوں کو پیشن ہے، شوق ہے لکھنے کا، پڑھنے کا، اپنے الفاظ کو ان جملوں میں سمیٹنے کا، کیا سجیسٹ کریں گے؟ سجیسٹ یہ کروں گا سر کہ جس چیز میں بھی آپ کا انٹرسٹ ہے نا، ادھر دیٹ کین بی رائٹنگ، اسپورٹس، کمپیوٹر، کوئی اینی تھنگ جس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ گاڈ گفٹڈ کوئی چیز میرے میں ابلٹی ہے، تو ون شوڈ بی کنسنٹریٹ آن اٹ، اوکے اس پہ کنسنٹریٹ کرنا چاہیے۔ بیسٹ جو ہے نا اپنا آپ اسی چیز میں دیتے ہیں جس میں آپ میں بیسک جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ڈالی ہوئی ہو۔ اگر آپ میں رائٹنگ ڈالی ہوئی ہے، اسپورٹس ڈالی ہوئی ہے، تو یہی ہے کہ اپنے کسی شوق کو جو ہے نا وہ ضائع نہیں کرنا، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ میں کوئی پیشن ڈالا ہے، کوئی شوق ڈالا ہے، تو وہ ساتھ ساتھ کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، ادھر یو آر اے بزنس مین، یو آر ڈوئنگ اے جاب، یو آر اینی تھنگ، اپنے شوق کو جو ہے نا دیٹ شوڈ ناٹ بی چلیں، فنشڈ۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ بالکل ندیم صاحب نے صحیح بات کہی کہ آپ کا پروفیشن کوئی بھی ہے، ہاں جی، لیکن شاید پروفیشن آپ نے چنا ہے یا زبردست سے آپ اس میں آگے، لیکن جو آپ کے اپنا شوق ہے وہ آپ جانتے ہیں اور اس کو آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں، خواہ کسی بھی فیلڈ آف لائف میں آپ ہوں۔ ندیم صاحب پولیس میں رہ کر ایک اچھا شعری مجموعہ لکھ سکتے ہیں، اپنے شوق کو آگے لے کے چل سکتے ہیں، تو بہت سارے لوگ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، اپنے شوق کو آگے لے کے بڑھنا چاہتے ہیں، وہ ندیم صاحب کی جو اسٹرگل ہے یا ان کا جو ٹریک ہے اس کو کاپی کر سکتے ہیں۔ اور ان سے بات کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگ جو پولیس افسران کو ایک سخت گیر اور ایموشن لیس انسان سمجھتے ہیں، تو ایسا ہے نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے ایموشنز کا اظہار کرنے کے لیے انہی الفاظ کا سہارا بھی لیتے ہیں۔